أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الحمدللہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم عطا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، واسجدوا واعبدوا ربکم اور بندگی کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر اور بھلے کام کرو اس امید پر لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں چھٹکارا ہو۔ تو نماز جو ہے وہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے مسالک کی طرف سے بھی عرب مسلک جو ہے وہ اپنی اپنی نماز کا طریقہ بتاتا ہے، اور سبھی یہی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ہم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح اور درست ہے، آپ ہمارے والے طریقے پہ نماز پڑھیں۔ تو سب سے پہلے تو جو نیت ہے نماز کی، بخاری شریف اور مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، تو جو کچھ تم نیت کرو گے اسی کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زبان اور الفاظ کو دہرا کر نیت کرنا بدعت ہے، صرف دل میں یہ سوچنا چاہیے، حالانکہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، یعنی فرض واجب وغیرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے نیت نہ کرے تو اسے گناہ نہیں، اس کے باوجود زبان سے نیت کے الفاظ کو آہستہ سے دہرا لینا افضل ہے، کیونکہ جب زبان اور دل کسی کام کے کرنے پر ایک ہو جائیں تو اس میں مزید پختگی آ جاتی ہے، یعنی کہ ارادہ پکا ہو جاتا ہے۔ نیت کی تفصیل کیا ہے؟ نیت کی تفصیل میں یہ چیزیں ہیں۔ نماز کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا ہے کہ کون سی نماز ہے، تیسرا ہے فرض ہے یا سنت ہے، نفل ہے یا وتر ہے، جمعہ کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، جنازہ ہے، امام کے پیچھے ہے یا اکیلے ہے، اس تفصیل کے ساتھ نیت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے قیام۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1117 میں ہے کہ حضرت سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے ہر طرح فرمایا۔ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کئی طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ نمبر 1، کانوں تک ہاتھ اٹھانا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 3، ہاتھ کانوں سے ذرا اوپر اٹھانا۔ نمبر 4، ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو کے برابر۔ نمبر 5، بعض صحابہ کرام سینوں تک بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔
اب یہ ساری ہی احادیث صحیح سند سے منقول ہیں، یعنی کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں درست ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس حدیث پر عمل کیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ بعض لوگ آپ کو صرف ایک ہی حدیث دکھا کر کہ ہمارا عمل صحیح ہے اور تمہارا غلط، حالانکہ اسے ان تمام احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم اس طرح کے فقہی مسئلوں میں جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کا نام نامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ ایک بہت فقیہ تھے، بڑے عالم تھے، امام ہیں ہمارے۔ ان کا یہی منہج ہے، یعنی کہ وہ ان کا طریقہ کار یا وہ جس پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اس طرح عمل کرو کہ تمہارا ان تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ آپ غور فرمائیے کہ جب آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ سینے تک اٹھتے ہیں، اس کے بعد کندھوں تک اٹھتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر کر دیتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیاں کانوں سے ذرا اوپر ہوتی ہیں تو کانوں سے اوپر ہاتھ اٹھانے والی حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو حدیثیں ہیں کہ کہاں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں کی لو تک اٹھانے ہیں یا اوپر تک اٹھانے ہیں یا نیچے تک اٹھانے ہیں، انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ ان ساری احادیث پہ عمل ہو جائے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا صحیح طریقہ ہے۔ لوگ آپ کو صرف سینے یا کندھے والی حدیث ہی دکھائیں گے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب اور بھی صحیح حدیثیں ہیں ان پر کیوں عمل نہیں کرتے۔ اب ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 740 میں لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ ادھر دیکھ لیں ذرا، لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ لوگ آپ کو صرف یہی والی حدیث دکھا کر کہیں گے کہ کلائی پر ہاتھ رکھنا، خود بخود ہاتھ سینے پر ہی بندھ جاتے ہیں، یعنی کہ جب ایسا ہم کریں گے نا تو خود بخود ہی ہاتھ سینے پر بندھ جاتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب اسی صحیح بخاری شریف کی حدیث میں 1198 نمبر حدیث پر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کے جوڑ پر پکڑ کر کہتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی 896 نمبر حدیث میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہاتھ کہاں آتے ہیں، خود بخود ہی ناف کے نیچے آ جائیں گے۔ اب کس پر عمل کریں اور کس کو چھوڑیں؟ کلائی پر ہاتھ رکھیں، جوڑ پر ہاتھ رکھیں یا ہاتھ پر ہاتھ رکھیں؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی صحیح حل فرما دیا کہ تم نماز میں اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ اور کلائی تینوں پر رکھو، کیونکہ اس طریقے سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے۔ ہمارے امام ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو بھی چھوڑنا پسند نہیں فرماتے، بلکہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 890 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہاتھ کہاں آتے ہیں، خود بخود ناف کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ابو داؤد کی 775 اور 776، ترمذی کی 243، ابن ماجہ کی 806 نمبر روایت میں صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے تھے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 844 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نماز پڑھتے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 905، ابو داؤد کی 604، ابن ماجہ کی 846، سنن نسائی کی 922 اور 923 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور ابن ماجہ کی 847 اور مشکات شریف کی 857 اور 827 میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، یعنی کہ جب بھی امام قرات کر رہا ہو تو خاموش رہو۔
لوگ آپ کو کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ کہیں کہ ترمذی کی 312 میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہوتے ہوئے کچھ بھی قرات نہیں کرنی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 904 میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طریقے واضح کیے اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو خوب سیدھا کرو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت وائل بن حجر سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین آہستہ آواز میں کہی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اب آگے کہ صحیح بخاری کی 5023، 5024 اور 7482 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنا زیادہ متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کے وقت متوجہ ہو کر سنتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی 1039 میں ہے کہ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون کی قرات کرتے ہوئے سنا۔ میں نے کسی ایک شخص کو بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے مقدس، حسین، سونی، پیاری اور خوبصورت آواز ہرگز نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ اب آگے رکوع۔ صحیح بخاری 799 میں ہے کہ ثم یکبر حین یرکع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو بھی اللہ اکبر کہتے۔ یہ بخاری شریف کی 757، مسلم شریف کی 885، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مشکات کی 790 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع خوب اچھی طرح اطمینان سے کرو۔ ترمذی 304 اور ابو داؤد 734 میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اپنا سر بالکل نیچے جھکاتے اور نہ ہی زیادہ اوپر اٹھائے رکھتے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے۔ ترمذی 260 میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے اپنی کونیوں کو اپنے پہلو سے جدا کر کے رکوع کرتے۔ صحیح مسلم کی 1814 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے، رکوع میں سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت کہنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1099۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو، ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد دونوں طرح سے پڑھنا ثابت ہے۔ اسی سے اگلی حدیث بخاری 690 میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں جھکتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدہ میں جاتے، یعنی امام سجدے میں چلا جائے پھر اس سجدے کے لیے جھکنا چاہیے۔ سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا بھی سنت ہے۔ سجدہ جانے کے دو طریقے ہیں، پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ماتھا ناک کے ساتھ۔ نمبر 2، پہلے ہاتھ زمین پر رکھنا، پھر گھٹنے، پھر ماتھا ناک کے ساتھ۔ جس کے لیے جو طریقہ آسان لگے اسے اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی طریقے ثابت ہیں۔ اب جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کامیابی کے 4 جو اصول بیان ہوئے ہیں، وہ پہلا ہے خوب رکوع کرو، خوب سجدے کرو، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے بھلائی کے کام کرو۔ یہ سب بھی کام جو ہے اللہ رب العزت نے ان کا حکم دیا ہے اور یہ ہمیں کرنے چاہیے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم کسی مشکل میں پڑو تو اپنی نماز سے مدد مانگو، صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو، طلب کرو۔ تو نماز کی ابھی کافی چیزیں بقایا ہیں،
جو انشاءاللہ فرض ہے نماز کے، سنتیں ہیں نماز کی، واجب ہے، مستحبات ہیں، وہ سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل سارے بیان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔